فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کے وقت چھینک آنا دعا کے قبول ہونے کی علامت ہے۔ قحط کیوں آتا ہے؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ پاک اسے قحط میں مبتلا فرمائے گا۔ بخار کے فوائد۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ یہ آدمی کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنی امت سے کہنا کہ میرا ذکر اپنی انگلیوں پر کیا کرو، جب تم اندھیری قبر میں تنہا ہوں گے تو یہ انگلیاں آپ کی قبر کو روشن کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آباد رہے وہ شخص جو میری حدیث سن کر دوسروں تک پہنچائے۔ مولا علی نے فرمایا، معاف کرنے میں جلدی کرنا شریفوں کی عادت ہے، اور بدلہ لینے میں جلدی کرنا کمینوں کا طریقہ ہے۔ کچھ چھن جائے یا کچھ کھو جائے تو یقین رکھیے کچھ بہترین ملنے والا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو اگر ہمارے پاس ایک ایسی ٹرین گزرے جو ماضی کی طرف سفر کرتی ہو، بچپن کی طرف، اسکول کی طرف، پرانے محلے کی طرف، آبائی گھر کی طرف، اس خوبصورت زمانے کی طرف۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ لوگوں کی اکثریت سوار ہو جائے گی اور حال خالی رہ جائے گا۔ زندگی کے کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو جینے نہیں دیتے، اور کچھ فرض ایسے ہوتے ہیں جو مرنے نہیں دیتے، اسی کا نام زندگی ہے۔ آج کسی نے مجھ سے پوچھا، آپ کو سب سے زیادہ کس نے ہرٹ کیا؟ میں نے جواب دیا، میری اپنی امیدوں اور توقعات نے۔ جو چیز کسی کو مقدار میں زیادہ دی جائے وہ ضائع ہی ہوتی ہے، چاہے وہ توجہ ہو، احساس ہو یا پھر محبت۔ زندگی کا سادہ سا اصول بنا لو، کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو، اور بدلہ اللہ پاک پر چھوڑ دو۔ اس سے زیادہ نفع کا بزنس نہیں دنیا میں۔ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ اللہ اور اس کے بندے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی بیویوں کو مارنے والے اچھے لوگ نہیں ہیں۔ ماں باپ دنیا کا سب سے بڑا، وفادار اور حسین ترین رشتہ ہے، پھر چاہے وہ انسان ہو یا جانور۔ قیامت کا دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا دن مومن کے لیے اتنا ہوگا جتنا ظہر اور عصر کے درمیان کا وقت ہے۔ بروز قیامت سب سے پہلے ان لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا جو ہر حال میں اللہ عز و جل کا شکر کرتے ہیں۔